بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ۔ پس اگر شادی کی کسی عورت سے اشارہ کرتے ہوئے ان دو غلاموں پر، اشارہ کر کے کہا کہ ان دو غلاموں پر، دو آدمی بیٹھے تھے، اشارہ کر کے کہا ان دونوں غلاموں کے مہر پر میں نے تم سے شادی کی۔ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ، اور ان میں سے ایک آزاد نکلا، غلام ایک ہی، ایک آزاد نکلا، تو مہر تو دونوں کو مقرر کیا اور اشارہ بھی کیا ہے، یعنی فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي، تو اس عورت کے لیے مہر کے نام پر وہی باقی جو غلام ٹھہرا ہے وہی اسے ملے گا، اور جو ایک دوسرا آزاد نکل گیا تو کیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اذا ساوا عشرۃ دراہم، جبکہ باقی کی قیمت، باقی جو غلام ہے اس کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو، یعنی 10 درہم سے کم نہ ہو، 10 درہم کے برابر ہو کم سے کم یا زیادہ ہو امام صاحب کے نزدیک۔ دلیل لأنہ مسمى، یعنی اس لیے کہ یہ مسمى ہے، یعنی اس کو مقرر کیا ہے۔ ووجوب المسمى، یعنی یہ ایک غلام جو ہے، مسمى تو دونوں ہے لیکن ایک واجب ہو رہا ہے، اور جو واجب ہو رہا ہے وہ مسمى کی حیثیت سے ہی واجب ہو رہا ہے، مہر مثل کی حیثیت سے نہیں واجب ہو رہا ہے، مسمى کی حیثیت سے واجب ہو رہا ہے، اور جب تک مسمى واجب ہوگا مہر مثل سے مانع ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسمى بھی واجب ہو اور مہر مثل بھی واجب ہو، نہیں، مسمى ہے تو مسمى ہی رہے گا۔ ہاں، اب وہ مسمى کے لیے چونکہ یہ شرط ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، 10 درہم سے کم اگر ہے مسمى تو پھر 10 درہم پورا ہو جائے گا وہ، کیونکہ 10 درہم سے مسمى اگر کم ہے مسمى تو مسمى کا اعتبار ہی نہیں، مہر ہی نہیں بن پائے گا۔ تو اس لیے کہہ رہے لأنہ مسمن، اس لیے کہ یہ مسمى ہے۔ ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مہر المثل، اور مسمى کا واجب ہونا اگرچہ کتنا ہی کم ہو، یعنی مہر مثل سے، مہر مثل سے 10 درہم سے نہیں، اور مسمى کا واجب ہونا اگرچہ وہ کم ہو، یمنع وجوب مہر المثل، مہر مثل کے وجوب کے لیے مانع ہے، لیکن دیکھ دیا ہے کہ 10 درہم تک مکمل کرنا یہ واجب ہوگا۔ وقال ابو یوسف لها العبد وقیمت الحر لو کان عبدا، اور امام ابو یوسف نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے وہ باقی غلام تو ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو دوسرا آزاد نکل گیا ہے اس کی قیمت واجب ہوگی اگر وہ غلام ہوتا، یعنی غلام ہونے کی تقدیر پر اس کی جو قیمت بنے گی۔ لو کان عبدن کا ترجمہ کیجئے، وقیمت الحر لو کان عبدن، اور اس آزاد کی قیمت واجب ہوگی اس کے غلام کی تقدیر پر، کہ مانیے کہ غلام اگر ہوتا تو کیا قیمت ہوگی، کیونکہ آزاد کی تو قیمت ہے نہیں، اس لیے لو کان عبدن ترجمہ کیجیے، اس کے آزاد ماننے پر، آزاد کی تقدیر پر، اس غلام کی تقدیر پر اس آزاد کی قیمت واجب ہوگی۔ ان کی دلیل بالکل آسان ہے، بالکل جیسے پیچھے آیا تھا وہی چیز یہاں پر بھی آئے گی۔ پیچھے دونوں ایک ہی کا مسئلہ تھا شاید، ہے نا، اور پورے کا پورا غلام ہو گیا تھا، جو مسمى تھا، مشار الیہ تھا، وہ غلام آزاد ٹھہر گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہی واجب ہوگا، اب اس کی سپردگی ممکن نہیں ہے، تو اشارہ تو کیا، لالچ اسی کا دیا ہے، تو اس لیے اس کو غلام مان کر کے جو قیمت ہوتی ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ یہ قیمی ہے، غلام جو ہے قیمی ہے، مثلی تو ہے نہیں، مثلی تو ہے نہیں کہ ایک موبائل مقرر کیا اور پتہ چلا کہ وہ موبائل نہیں تھا، دیکھنے میں صرف کھوکھا تھا، تو آپ کہیے کہ یہ مثلی ہے، لہٰذا جیسا موبائل دکھ رہا تھا جس کمپنی کا وہ حقیقی موبائل لا کر کے یہ وہاں پر یہ ہوتا، تو وہاں پر پورے کا پورا مسمى کیا ہو گیا تھا،
کھوٹا ہو گیا تھا، پورے کا پورا مسمہ کیا ہو گیا تھا؟ کھوٹا ہو گیا تھا، اور یہاں پر آدھا کھوٹا ہو رہا ہے اور آدھا کھرا ہو رہا ہے. تو بالکل واضح دلیل ان کی صاف صاف ہے کہ بھائی وہ دونوں واجب ہونا چاہیے. جو باقی غلام ہے وہ تو رہے گا ہی، اور ایک جو کھوٹا نکل گیا ہے اس کو بھی کھرا مان کر کے جو قیمت ہوتی ہے وہ دی جائے گی. کہہ رہے وقیمت الحر لو کان عبدن، امام ابو یوسف نے کہا کہ اس عورت کے لیے وہ باقی غلام ہے اور آزاد کی قیمت ہے اس کے غلام ہونے کی تقدیر پر. لأنه اطمعها سلامت العبدین، اس لیے کہ اس نے تو اس عورت کو لالچ دلایا ہے، اسے امید دلائی ہے دونوں غلاموں کی سلامتی کی کہ یہ دونوں سالم غلام تمہیں ملیں گے، ناقص نہیں، دونوں مکمل یہ تمہیں ملیں گے، یہ کہا ہے. اچھا وہ عاجز عن تسلیم احدہما، اور عاجز ہو گیا ان میں سے ایک کو سپرد کرنے سے کیونکہ وہ آزاد ٹھہرا. فتجب قیمتہ، لہذا یہ قیمی چیز چکی ہے اس وجہ سے اس کی قیمت واجب ہوگی. مثلی ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا دینا پڑتا. وقال محمد وہو روایت عن ابی حنیفہ، اور امام محمد نے فرمایا اور یہی امام صاحب سے بھی ایک روایت ہے. کیا ہے؟ یہی امام صاحب سے بھی ایک روایت ہے. لہل عبد الباقی، کہ اس کے لیے وہ باقی بچا ہوا غلام ہے، لیکن اس میں شرط لگی ہوئی ہے، بہر صورت نہیں. الا تمام مہر مثلہا ان کانا مہر مثلہا اکثر من قیمت العبد. کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے کہ اس کے لیے وہ باقی غلام ہے اس کے مہر مثل کی تکمیل تک، اس کے مہر مثل کی تکمیل تک. ان کانا مہر مثلہا اکثر من قیمت العبد، اگر اس کا مہر مثل غلام کی قیمت سے زیادہ ہو، یہ نا، اگر اس کا مہر مثل غلام کی قیمت سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقی غلام ہے، باقی وہ غلام، امام صاحب کہتے ہیں وہی غلام ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، مہر مثل چاہے زیادہ ہو یا کم ہو. یہ اوپر آیا مسئلہ ان کا اپنا جو متن میں بھی ہے. ہاں 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں واجب ہوگا. جس کی سپردگی ممکن ہے وہ تو سپرد کرے گا ہی، اور جس کی سپردگی ممکن نہیں ہے تو اس کا مثل سپرد کرے، کیونکہ مثلی یہ ہے نہیں تو اس کی قیمت سپرد کرے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صاف صاف ہے. اب دوسرا قول، تیسرا قول امام محمد کا ہے، اور یہ امام محمد کا قول امام صاحب سے بھی ایک روایت ہے. روایت ہونا الگ ہے اور مذہب ہونا الگ ہے. مذہب یعنی کا موقف ہوا، اور روایت کا مطلب ایک قول یہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو امام محمد کا جو موقف ہے وہ امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مطلق باقی غلام واجب نہیں ہوگا، بلکہ باقی غلام واجب ہوگا اس شرط کے ساتھ کہ مہر مثل کی تکمیل ہونی چاہیے، مہر مثل کی تکمیل ہونی چاہیے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مہر مثل اگر زیادہ ہو، مہر مثل اگر اس غلام کی قیمت سے زیادہ ہے تو وہ غلام بھی دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مہر مثل میں جو کمی آ رہی ہے وہ کمی بھی دی جائے گی. بات سمجھ آئی؟ وہ کمی بھی دی جائے گی. اور اگر مہر مثل کم ہو، مہر مثل بدقتی صورت ہوگی کہ مہر مثل اس ایک غلام کی جو قیمت ہے مہر مثل اس کے برابر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی غلام دے دیا جائے گا، دونوں برابر ہو گئے نا. دوسری صورت کیا ہے کہ مہر مثل زیادہ ہو اور غلام کی قیمت کم ہو تو وہ غلام بھی دیا جائے گا، اور جو کمی ہے مہر مثل تک پہنچنے میں، مطلب 1000-2000 روپے جو بھی ہے وہ بھی دے گا اس کے ساتھ. اور تیسری صورت کیا ہے کہ مہر مثل اس غلام سے کم ہو، مہر مثل کم ہو یعنی غلام کی قیمت خود زیادہ ہو تو یہ غلام دے دیا جائے گا. کہہ رہے اور یہ ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے. کیا ہے وہ
کہ اس عورت کے لیے باقی غلام ہوگا اس کے مہر مثل کی تکمیل تک، یعنی وہ پورا کیا جائے گا۔ ان کانا مہر مثلھا اکثر من قیمت العبد، اگر اس کا مہر مثل غلام کی قیمت سے زیادہ ہو تو جتنا زیادہ اتنا مزید اس کے ساتھ دے گا وہ۔ لأنہما لو کانا حرین یجب تمام مہر المثل عندہ، اس لیے کہ اگر یہ دونوں کے دونوں کھوٹے ہو گئے ہوتے، ٹھہر گئے ہوتے، یعنی آزاد بن گئے ہوتے، بھئی جب مال نہیں ہے، غیر مال ہو گیا تو کھوٹا ہو گیا وہ، اس لیے کہ اگر یہ دونوں کے دونوں اتفاق سے غلام کے بجائے آزاد ٹھہرے ہوتے تو آپ کیا دیتے؟ مہر مثل ہی دیتے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اصل مہر مثل ہے۔ تو امام محمد کے نزدیک، اور امام محمد ہی نہیں، خود امام صاحب کے نزدیک بھی، پیچھے آپ نے مسئلہ پڑھا نا کہ غلام کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا، کہ جب اشارہ کر کے کہا کہ اس غلام پر میں نے نکاح کیا اور وہ غلام نہیں بلکہ آزاد ٹھہرا، تو امام صاحب کے بھی نزدیک کیا ہے؟ مہر مثل واجب ہوگا۔ اب وہ چاہے ایک غلام ہو چاہے دو غلام ہو، جتنا بھی، اگر وہ ان میں سے کچھ بھی نکلا نہیں کھرا، سب کھوٹا ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں مہر مثل ہوگا امام صاحب کے بھی نزدیک۔ لیکن یہاں پر دلیل کے طور پر چونکہ امام محمد ہی کی دینا ہے، اس لہٰذا ان دہو میں جو ضمیر ہے وہ امام محمد کی طرف ہے، انہی کے بارے میں بتانا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ دونوں کے دونوں آزاد ہو گئے ہوتے، جیسا کہ سابقہ مسئلے میں گزرا ہے، تو مہر مثل کا مکمل مہر مثل واجب ہوتا امام محمد کے نزدیک۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا، پس جب ان دونوں میں سے ایک کوئی غلام ٹھہرا، يَجِبُ الْعَبْدُ إِلَى تَمَامِ مَهْرِ الْمِثْلِ، تو وہ باقی غلام واجب ہوگا مہر مثل کی تمامیت تک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مہر مثل زیادہ ہوگا تب امام صاحب سے اختلاف ہوگا پہلے والے قول سے۔ یہ قول تو ایک روایت کے مطابق ہے ان کا قول، لیکن دوسرے قول کے مخالف ہوگا یہ جو متن کے اندر ہے۔ لیکن اگر مہر مثل زیادہ نہ ہو بلکہ اس کے برابر ہو یا یہ کہ اس سے کم ہو، تو ایسی صورت میں وہی غلام واجب ہوگا، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس معاملے میں متحد ہو جائیں گے دونوں قول۔ چلیے، وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا۔ دیکھیے، اگر نکاح صحیح ہے تو نفس عقد سے ہی مہر کا وجوب ہو جاتا ہے، موقت نہیں ہوتا ہے لیکن مہر کا وجوب ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ کیے بغیر تفریق ہو جاتی ہے تو نصف مہر دیا جائے گا، قبل مساس تفریق ہوتی ہے تو نصف مہر دیا جائے گا۔ کیوں واجب ہوا؟ اس لیے کہ نفس عقد ہی سے واجب ہو چکا ہے، اور اگر موقت ہو گیا ہے تو پورا مہر دیا جائے گا، جیسے کہ قبل دخول ہو گیا ہے یا موت ہو گئی ان میں سے کسی ایک کی، تو اس سے بھی مہر موقت ہو جاتا ہے تو پورا مہر دیا جائے گا۔ لیکن کچھ نہیں ہوا ہے، تاکید کا کوئی سبب نہیں پایا گیا ہے، تو نفس عقد ہی کی وجہ سے نصف مہر دینا پڑ جائے گا۔ اور اگر نکاح فاسد ہوا ہو، نکاح صحیح نہ ہوا ہو، نکاح تو ہوا ہے، نام نکاح کا آیا ہے، لیکن وہ نکاح کسی جہت سے فاسد ہے، مثلا کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، بغیر گواہ کے نکاح کیا تو نکاح فاسد ہے۔ بغیر گواہ کے نکاح، دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے، نکاح فاسد کی وجہ سے اگر وط یہ کر لی تو اس کو زنا نہیں کہیں گے، حرام کہیں گے اسے، یا ایسی حرام ہوگی جیسے کہ کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے اس میں حالت حیض میں، تو یہ حرام ہے، لیکن اس کو زنا نہیں کہا جائے گا۔ تو بہرحال حرام ہے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو نکاح فاسد کیا؟ کوئی شرط مفقود ہو، جیسے کہ گواہی نہیں مقرر کیا، بغیر گواہ کے نکاح کر لیا تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اور جیسے اس کے علاوہ دوسری صورتیں ہیں کہ کسی کی عدت میں پہلے سے تھی موجود، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی اور نکاح کر لیا کسی نے، تو یہ بھی نکاح فاسد ہو جائے گا۔ یا یہ کہ اس کی زوجیت میں 4 بیویاں پہلے سے ہیں اور 5ویں سے نکاح کر رہا ہے،
تو یہ بھی نکاح فاسد ہو جائے گا، مگر نکاح ہوگا اگرچہ فساد کے ساتھ ہوگا۔ تو جب نکاح فاسد ہو تو نفس نکاح سے مہر کا وجوب نہیں ہوتا ہے، نفس نکاح سے مہر کا وجوب نہیں ہوتا ہے۔ کب مہر واجب ہوگا؟ جب کہ دخول ہو جائے، جب دخول ہو جائے تو چونکہ اس صورت میں اس نے منافع بز حاصل کر لیے، اب رد کرے گا تو اس کے اندر کمی کر کے رد کر رہا ہے، یعنی تلف کر رہا ہے اس کو، تو اس لیے اسے دینا پڑے گا، مہر اسے دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کچھ نہیں کیا اور واپس ہو گیا، یعنی تفریق ہو گئی، ختم کر دیا گیا اس نکاح کو، تو کچھ بھی نہیں دینا ہوگا، کیونکہ نفس عقد سے جو واجب ہوتا تو اس وقت جب کہ عقد صحیح ہوتا، اور یہ عقد کیا ہے؟ فاسد ہے، صرف نام ہے کہ یہاں نکاح کیا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور دیکھیے یہاں پر، خلوت صحیحہ یہ وطی کی منزل میں، دخول کی منزل میں، آپ نے کل پڑھا، اس سے پہلے پڑھا سبق میں، خلوت صحیحہ دخول ہو یا خلوت صحیحہ ہو تو وہ بھی دخول کی منزل میں ہے۔ اب اگر نکاح فاسد ہو، کون سا نکاح ہے؟ نکاح فاسد ہے، اور خلوت پالی گئی پورے طور سے، کوئی چیز مانے نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح چونکہ نکاح فاسد ہے تو نکاح کا فاسد ہونا یہ خود مانع شرعی ہے وطی سے، تو اس وجہ سے یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، مانع شرعی ہے نا، کیونکہ جب نکاح فاسد وطی حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ جیسے نکاح صحیح ہو اور حالت حیض میں، نکاح صحیح ہوا اور حالت حیض میں ہے تو وطی حرام ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ اگر حالت حیض میں ہے وہ بیوی، نکاح صحیح ہوا ہے تو خلوت کے لیے مانع ہے، مانع کون سا ہے؟ مانع شرعی۔ اور حیض والے میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مانع شرعی جہاں ہے وہیں پر مانع طبعی بھی ہے، کراہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر نکاح فاسد ہے تو نکاح فاسد جب ہو تو وط یہ کرنا حرام ہے، شرعاً یہ حرام ہے، اس لیے نکاح کا نکاح فاسد ہونا یہ مانع شرعی ہے، کس سے؟ وطی سے۔ لہٰذا ساری چیزیں پالی گئی، دروازہ بند ہے، دونوں ایک جگہ ہے، اور کوئی وہاں لڑکا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن فساد نکاح ہے تو اس لیے مانع شرعی ہے، حصی تو نہیں مگر مانع شرعی ہے۔ لہٰذا اگر خلوت پالی گئی تو محض اس خلوت کو خلوت صحیحہ نہیں کہیں گے، اور جب خلوت صحیحہ نہیں ہوگی تو جو خلوت صحیحہ کا حکم ہے وہ حکم بھی نہیں ہوگا۔ چلیے، تو جب تک دخول نہ پایا جائے اس وقت تک کوئی حکم مہر کا نہیں لگے گا۔ دیکھیے، اور وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور جب قاضی نے زوجین کے درمیان تفریق کر دی نکاح فاسد میں دخول سے پہلے، تفریق ہی کی جائے گی اگر نکاح فاسد ہو، فلا مہر لہا، تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ کہہ رہے لأن المہر فیہ لا یجب بمجرد العقد لفسادہ، کیونکہ عقد کے فاسد ہونے کی وجہ سے محض عقد کے سبب اس نکاح فاسد میں مہر واجب نہیں ہوگا۔ فیہ معذمیر کا مرجع نکاح فاسد، کیونکہ اس نکاح فاسد میں مہر واجب نہیں ہوگا محض عقد کی وجہ سے، کیونکہ عقد فاسد ہے، عقد چونکہ فاسد اس لیے محض نکاح کی وجہ سے، عقد کی وجہ سے مہر واجب نہیں ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ، یہ تو واجب ہوگا منافع بضع کو حاصل کرنے سے، استیفاء حاصل کرنا، جب اس کو حاصل کر لے گا، فائدہ لے لے گا تب واجب ہوگا۔ وَقَضَى بَعْدَ الْخَلْوَةِ، اور اسی طریقے سے مہر واجب نہیں ہوگا، وقضا کا مطلب ہے وقضا لا تجب لا مہر لہا، اسی وجہ سے اس کے لیے مہر نہیں ہوگا خلوت کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلوت وہ قائم مقام دخول کی ہوتی جو خلوت صحیح ہو، اور نکاح فاسد کے ہوتے ہوئے خلوت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ لأن الخلوۃ فیہ لا یثبت بها التمکن، اس لیے کہ نکاح فاسد کے اندر خلوت کی وجہ سے تمکن علی الوطی، یعنی وطی کے اوپر قدرت ثابت نہیں ہوتی ہے، مانع شرعی موجود ہے، مانع شرعی، کیونکہ وطی حرام ہے۔
اچھا، فلا تقام مقام الوطی، لہذا اس خلوت کو وطی کے قائم مقام نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے اس کو سیدھا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسی طرح سے خلوت کے بعد بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خلوت صحیح ہو ہی نہیں سکتی جو قائم مقام اس کے ہے وطی کے۔ چلیے فَإِن دخل بها، تو بات ہو گئی کہ اگر قبل دخول طلاق ہوئی تو کوئی مہر نہیں۔ کہہ رہے فَإِن دخل بها فلها مہر مثلها، پس اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کر لیا تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ اب مہر مثل ہوگا تو اگر کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تب تو واضح ہے ہر صورت میں مہر مثل کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر کچھ مقرر مہر نہیں کیا گیا تھا تو اس صورت میں دخول جب ہو جائے تو مہر مثل واجب ہوگا، کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اس کے اندر تنوع نہیں ہے مہر۔ لیکن اگر کوئی مہر مقرر بھی ہوا تھا اس نکاح فاسد میں، اس نکاح فاسد میں اگر کوئی مہر مقرر بھی ہوا تھا اور دخول ہو گیا، دخول کے بعد قاضی نے تفریق کر تو مہر تو واجب ہو گیا اس کے اوپر۔ تو کون سا مہر واجب ہوگا؟ کہہ رہے مہر مثل واجب ہوگا۔ لیکن یہ جو تسمیہ ہے، جو تسمیہ ہے، اس تسمیہ کا اعتبار کیا جائے یا اعتبار نہ کیا جائے؟ تو سچی بات یہ ہے، اس میں بہت تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن اس کو اجمالاً آپ یہ سمجھیے کہ جب یہ نکاح فاسد ہے تو مہر مقرر کرنا بھی یہ کیا ہے؟ نہ کرنا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، فاسد ہے نکاح فاسد تو تسمیہ فاسد، ختم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب یہ فاسد اور دخول ہو گیا، استعفا حصول پا لیا گیا، منافع بذ حاصل کر لیا اس نے، تو بھائی مہر دینا پڑے گا۔ اب کیا دیا جائے گا مہر؟ کیونکہ تسمیہ فاسد ہے، تسمیہ فاسد ہے، گویا تسمیہ عدم تسمیہ کی منزل میں ہے، تو مہر مثل واجب ہوگا۔ لیکن اگر مہر مثل سے تسمیہ کم ہے، جو بصورت تسمیہ ہے حقیقتاً نہیں، مہر مثل سے تسمیہ مسمى کم ہے، تو ایسی صورت میں یہ مسمى پر بڑھایا نہیں جائے گا، مسمى پر بڑھایا نہیں جائے گا۔ ہونا تو کیا چاہیے بھائی مہر مثل دینا ہے، مسمى کچھ بھی ہو، مسمى کا جب اعتبار ہی نہیں، لیکن کرے نہیں ہے یہاں کہ اگر مسمى مہر مثل سے کم ہے تو مسمى نہیں دیا جائے گا، مسمى مہر مثل نہیں دیا جائے گا۔ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ زیادہ دے رہا ہے مسمى سے۔ اور اگر مسمى زیادہ ہو مہر مثل سے، مہر مثل سے مسمى زیادہ ہو، بالکل واضح ہے مسمى کا اعتبار نہیں تو مہر مثل ہی دیا جائے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب مہر جو مسمى ہے اس مسمى کا اعتبار ہی نہیں ہے، وہ گویا عدم تسمیہ ہے، تو کہیں بھئی آپ ایک جگہ اعتبار کر رہے ہو اور ایک جگہ اعتبار نہیں کر رہے ہو؟ یہ ناانصافی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو تناقض ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کا اعتبار کر رہے ہیں تو ہر جگہ اعتبار کیجیے، اور اگر اس کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں، تو اس کی نفی عام ہونی چاہیے، یہاں بھی عام ہونی چاہیے، وہاں بھی عام ہونی چاہیے، چاہے زیادہ ہو مہر مثل سے یا کم ہو مہر مثل سے، ہر جگہ عام ہونا چاہیے۔ اعتبار اس کا بالکل نہیں، ریجیکٹ، اور اعتبار کس کا ہوگا؟ صرف مہر مثل کا ہوگا۔ لیکن کہہ رہے نہیں، اگر مسمى مہر مثل سے کم ہے تو مہر مثل نہیں دیا جائے گا، یہ جو ہے مسمى وہ دیا جائے گا، اور اگر مسمى زیادہ مہر مثل سے تو وہاں تک نہیں پہنچائیں گے، مہر مثل دیا جائے گا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ عورت کا گھاٹا کرنے پہ لگے ہیں، جہاں اس کا گھاٹا ہو رہا ہے وہاں اعتبار کر رہے ہیں، اور جہاں اس کا فائدہ ہونا ہے جب زیادہ ہو مسمى وہاں اس کا اعتبار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی سوچیں گے عجیب سی بات لگ رہی ہے، بھائی اعتبار کرو، دونوں جگہ کرو، نہیں ہے تو کہیں نہ کرو، ایک جگہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے معاملہ اصل میں ہے کہ اس کے مسمى ہونے کا اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے جو کم والے میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مہر مثل نہیں، جو کم ہے وہ دیا جائے گا، کہہ رہے اس کے مسمى ہونے کا اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کا اعتبار کیا جا رہا ہے کہ اصل تو وہ مستحق مہر مثل کی ہے۔ اب اس نے جب عقد کیا، عقد فاسد ہی صحیح، تو گویا ایک مقرر کیا گیا نا اس سے کم، تو اس نے اپنی رضا سے گویا اپنا حق کم کر دیا ہے۔ اور کوئی شخص اپنا حق کم کر دے تو وہ مستقل ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ بھئی میرا اپنا حق ہے، میں کم کر دوں تو ٹھیک ہے، میں کم کر دوں گا،
کسی اور کا کوئی وہ تھوڑی آ کر کے آبجیکشن کرے گا، ہاں میرا اپنا ہے، کم کر دیا میں نے، میرے مستقل ہوں، میں کم کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر مقرر ہوا تو مسمى اگرچہ وہ نہیں ہے تو لیکن اتنا تو طے ہو گیا نا کہ اصل حق سے وہ کم لینے پر راضی ہے، لہذا اس کی رضا کا یہاں پر اعتبار کر لیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب اصل حق سے زیادہ لینے پر بھی تو راضی ہے، اگر مسمى مہر مثل سے زیادہ ہو تو وہاں پر آپ نہیں کہیں گے کہ بھائی زیادہ دینے پر وہ راضی ہے۔ کہہ رہے کہ دیکھیے زیادہ دینے پر راضی ہونا، زیادہ دینے میں کیا ہوتا ہے، اضافہ کرنے میں صرف اضافہ کر دینے کی وجہ سے وہ چیز لازم نہیں ہو جاتی ہے، کہنے کو تو کہہ دیا لیکن زیادہ وہ لازم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سامنے والا اس کو دینے پر راضی نہ ہو، اس وقت تک وہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر اعتبار نہیں کیا گیا، یہاں پر یہ خالص اپنا حق ساقط کر رہی ہے اور ساقط کرنے میں وہ مستقل ہے، اس وجہ سے یہاں پر اعتبار کر لیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ کم کر رہی ہے اپنے حق کو، مسمى ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ چلیے تو اصل وجہ یہی ہے کہ اعتبار اصل مہر مثل کا ہی ہے، لیکن مہر مثل سے مسمى اگر کم ہے تو مہر مثل تک نہیں بڑھایا جائے گا، وہ مسمى ہی دیا جائے گا، لیکن وہ مسمى کی حیثیت سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ وہ اپنے حق سے کم، اپنے حق کو کم کرنے پر رضامندی تھی اس کی۔ چلیے کہہ رہے فَإِن دَخَلَ بِهَا، پس اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کر لیا اس نکاح فاسد میں تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا، لا يزاد علی المسمى، اور وہ مسمى پر اضافہ نہیں کیا جائے گا ہمارے نزدیک، مہر مثل ہوگا لیکن ایک صورت میں وہ مسمى پر اضافہ نہیں کیا جائے گا اس کا، وہ کب، جب کہ مسمى کم ہو مہر مثل زیادہ ہو، تو یہاں پر مسمى پر بڑھا کر کے مہر مثل نہیں دیں گے، وہ مسمى دیں گے۔ خلافاً للظفر، برخلاف امام ظفر کے، امام ظفر کہتے ہیں کہ نہیں، مہر مثل کا ہی اعتبار کریں گے، چاہے وہ مہر مثل سے زیادہ ہو یا مہر مثل سے کم ہو مسمى، کیونکہ مسمى کل عدم ہے، جب مسمى کل عدم ہے تو بہر صورت وہ کل عدم رہے گا، مہر مثل ہی دیا جائے گا۔ اس کی مثال ایک پیش کی بیع فاسد سے، بیع فاسد کے طور پر اگر کسی نے کوئی سامان بیچا اور خریدا، بیع فاسد کے طور پر، بیع میں بھی فساد ہوتا ہے نا، مطلب کوئی شرط ایسی لگا دی جو مقتضائے عقد کے خلاف تھی تو بیع فاسد ہو جائے گی، اس کی تفریق کرنا ہوگا، اسے ختم فسخ کرنا ہوگا۔ تو اب جیسے شرط لگا دی، مثلا غلام بیچا، بائع نے ایک غلام بیچا اپنا اور کہا کہ میں نے اسے تم سے بیچا 1000 روپے پر، اس شرط کے ساتھ کہ ابھی 1 مہینہ میری خدمت کرے گا، یعنی بیع کے بعد بھی 1 مہینہ میرے ہاں میری خدمت کرے گا، تو یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔ عقد تام ہو جانے کے بعد عقد کا مقتضا یہ ہے کہ بائع ثمن کا مالک ہو جائے اور مشتری جو ہے مبیع کا مالک ہو جائے، وہ اس کے حوالے ہو یہ اس کے حوالے ہو۔ اگر اس کے خلاف شرط لگ گئی تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ شرط فاسد ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ بیع فاسد ہو جائے، جھگڑا ہوگا اس میں۔ چلیے رضامندی کے بعد بھی جھگڑا ہو جائے گا، اور سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ایسا ہو جاتا چلو ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک راضی ہے، اور کچھ ہی دن نہیں گزرتا اس کے بعد جھگڑا شروع ہے، میں نے خریدا مجھ کو دیجیے میرا سامان۔ چلیے تو اس میں کیا ہوا کہ اس نے بیع فاسد کے ذریعے کوئی سامان خرید لیا، مبی، اب مبی جب خرید لیا تو قبضہ بھی کر لیا، قبضہ بھی کر لیا، اور قبضہ بھی کر لیا، اس کے بعد اسے ہلاک بھی کر دیا، مثلا کھانے کی چیز کھا گیا، کھانے کی چیز اسے کھا گیا، یا ٹوٹنے پھوٹنے کی چیز تھی، ٹوٹ پھوٹ گیا، موبائل ہی تھا مان لیجئے گر گیا، ٹوٹ گیا یا توڑ ڈالا، جیسے بھی اس کے قبضے میں آ کر کے، تو اب کیا ہوگا بھائی، بیع تو ناقص ہوئی، بیع فاسد ہوئی ہے، بیع جو ہے صحیح ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے اب تفریق اس میں ہوگی، اس بیع کو ختم کیا جائے گا، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ مبی کو تو استعمال کر چکا ہے وہ، تو اب کیا دے گا، وہ وہی ثمن دے گا یا قیمت دے گا۔ قیمت سمجھتے ہیں، ثمن اور قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ ثمن وہ ہوتا ہے
جو زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کی واجبی قیمت سے اور کم بھی ہو سکتا ہے، ما بین المتبایعین، جو طے ہو جائے وہی ثمن ہے۔ 10,000 روپے کا یہ موبائل ہے، اس کی واجبی قیمت کتنی ہو گئی؟ 10,000 روپے اس کی لاگت ہے۔ ہم نے آپ سے اس کو 1,000 روپے بیچ دیا تو 1,000 یہ ثمن ہوا جو اس کی قیمت سے کم ہے، قیمت 10,000 ہے اور ہم نے 1,000 میں بیچ دیا۔ ہم نے اس کو 20,000 میں آپ سے بیچا تو 20,000 یہ ثمن ہوا جو اس کی واجبی قیمت سے ڈبل ہے، 2 گنا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اب رہی بات کہ جب اس نے بیع فاسد کے طور پر اس مبی کو ہلاک کر دیا، ہلاک کرنے کا مطلب کیا؟ اب اس کی واپسی ممکن نہیں، اب اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، تو اب پھر تو بہرحال اس کو تو دینا ہی پڑے گا نہ کچھ۔ اب کیا دے گا؟ بیع اگر صحیح ہوئی ہوتی تو جو ثمن طے ہوا ہے وہ ثمن دینا پڑتا اسے۔ بیع اگر صحیح ہوئی ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جو ثمن طے ہوا ہے چاہے واجبی قیمت سے زیادہ یا واجبی قیمت سے کم وہ اسے دینا پڑتا، لیکن بیع چونکہ صحیح ہوئی نہیں ہے تو اب پھر کیا دیا جائے گا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اب اصل قیمت، قیمت المثل پہلے دیا جائے گا۔ تو امام ظفر کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پر ثمن جو مسمى ہے، ثمن وہاں پر کیا ہے؟ مقرر کیا ہوا ہے، 10,000 روپے 20,000 روپے جو بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، چاہے وہ مسمى یعنی ثمن کم ہو واجبی قیمت سے یا زیادہ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہر صورت میں اسے کیا دینا ہے؟ قیمت دینی ہے، یعنی واجبی قیمت جو اس کی ہے قیمت المثل وہ دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اسے کیا دینا چاہیے؟ بہر صورت اسے مہر مثل ہی دینا چاہیے، وہ چاہے وہ مہر مثل اس مسمى سے زیادہ ہو یا مسمى سے کم ہو۔ مسمى سے کم ہو تب تو آپ مانتے ہیں، لیکن مسمى سے زیادہ مہر مثل ہے تو آپ کہہ رہے مسمى دیا جائے گا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ جبکہ بیع فاسد میں ایسا ہو رہا ہے، کہہ رہے خلافاً لظفر، برخلاف امام ظفر کے، ہوا یعتبر بالبیع الفاسد، امام ظفر اس کا قیاس بیع فاسد پر کرتے ہیں کہ بیع فاسد میں بہر صورت قیمت دی جاتی ہے، مسمى جو ثمن طے پایا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، زیادہ ہو یا کم ہو۔ اچھا، وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَوْفَى لَيْسَ بِمَالٍ، دیکھیے جو دلیل دی گئی وہ بڑی پرپیچ ہے، اور صاحب فتح القدیر نے اس پر بحث کی ہے اور یہ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اتنی لمبی چوڑی عبارت سب ذکر کی ہے، کریں اس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دیا لم تصح، دیکھ لیں گے آپ اس میں، یعنی صحیح بھی نہیں یہ دینا دلیل۔ بس سیدھی سادی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے مہر مثل واجب ہوگا جیسے بیع میں ہے، مہر مثل یہاں پر بھی واجب ہوگا۔ ہاں اگر مسمى مہر مثل سے کم ہے تو مسمى کی حیثیت سے نہیں، صرف اس حیثیت سے ہم نے وہ مسمى دیا ہے کیونکہ ہم نے یہ اعتبار کیا کہ وہ اپنے اصل حق سے کم کرنے پر راضی ہے، اور حق سے کچھ کم کر دینا، ساقط کر دینے میں صاحب حق مستقل ہوا کرتا ہے، سامنے والے کا کوئی اس میں ملدخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ جب مسمى مثلا 800 روپے اور مہر مثل 1,000 روپے ہے تو مسمى کا اعتبار نہیں ہم نے کیا مسمى کی حیثیت سے کتنا ہی طے پایا تھا، نہیں، یہ کہا جائے گا کہ مہر مثل سے 200 روپیہ کم کرنے پر اس نے رضامندی کر دی تھی، اس لیے جب وہ خود ہی کم کرنے پر راضی ہے تو اتنا ہی دیا جائے گا، 800 روپیہ دیا جائے گا۔ اب اسی کو دیکھیں کس انداز سے کہا ہے، کہہ رہے لنا ان المستوفى ليس بمال، ہماری دلیل یہ ہے کہ مستوفیٰ جو اس نے حاصل کر لیا ہے منافع بزر، جس کی وجہ سے اسے مہر دینا پڑ رہا ہے، کہہ رہے وہ مال نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مال نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ، اور وہ مال متقوم بنتا ہے کہ اس کے مقابل میں قیمت واجب ہوتی ہے تسمیہ سے۔ اس پر بھی دیکھیے اعتراض کیا علامہ ابن حمام نے کہ ان کا یہ کہنا کہ منافع بزر متقوم بنتا ہے محض تسمیہ سے، انما دیکھیے حسر کے لیے ہے نا، حسر ہے نا، یہ محض تسمیہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ بھائی عقد فاسد میں یا عقد صحیح میں؟ عقد فاسد میں یا عقد صحیح میں؟ اگر عقد فاسد ہو تو عقد فاسد میں تسمیہ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے،
عقد فاسد ہو تو تسمیہ سے تو متقوم ہوا نہیں، تسمیہ کا اعتبار ہی نہیں ہوا، اور اگر عقد صحیح ہو تو صرف جو ہے تسمیہ ہی سے متقوم نہیں ہوتا ہے، تسمیہ سے ہوتا ہے اور پھر سپرد کرنے سے بھی ہوتا ہے، دخول سے بھی ہوتا ہے۔ کہ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ، تو اصل مال نہیں ہے وہ، اصل دکھانا یہ کہ بے کی طرح یہ نہیں ہے، بے میں جو ہے دونوں عوضین جو ہیں مبی اور ثمن، یہ دونوں فی نفسی مال ہیں، اس لیے ان کا حکم الگ ہے، اور یہاں پر جو منافع وضع ہے یہ فی نفسی مال متقوم نہیں ہے، قیمت اس کے مقابل میں کب آتی ہے؟ محض تسمیہ سے۔ کہہ رہے ہیں فیضا زادت اعلی مہر المثل، پس جب وہ تسمیہ مہر مثل پر زیادہ ہو تو یہ زیادتی واجب نہیں ہوگی، تسمیہ سے ہوا قیمت اس کی ہوئی، کہہ رہے پس جب وہ تسمیہ مہر مثل پر زیادہ ہوا تو یہ زیادتی واجب نہیں ہوگا، یعنی مسمہ واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ لعدم صحت التسمیۃ، کیونکہ تسمیہ صحیح ہی نہیں ہے، جب نکاح فاسد ہے تو تسمیہ بھی صحیح نہیں ہے، جب تسمیہ صحیح نہیں ہے تو پھر مہر مثل پر اضافہ نہیں ہوگا۔ وَإِن نَقَصَتْ، اور اگر مسمہ یعنی تسمیہ مہر مثل سے کم ہو، کہہ رہے لم تجب الزیادۃ علی المسمى، تو اس مسمہ کے اوپر تسمیہ زیادہ نہیں ہوگا، اس مسمہ کے اوپر زیادتی واجب نہیں ہوگی، یعنی مہر مثل نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ لعدم التسمیۃ، کیونکہ جتنا اس نے مقرر کیا اس سے زیادہ مہر مثل تک کو اس نے متعین نہیں کیا ہے، کہ لعدم التسمیۃ، تسمیہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اس مسمہ سے زیادہ جو ہے کم کر دیا، اس سے زیادہ اس نے متعین نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے دلیل بہت واضح نہیں ہوتی ہے، ہاں کہ واضح دیکھیے یہ کہہ رہے عدم تسمیت ہے، تو بھائی جب عدم تسمیہ ہے تو عدم تسمیہ کا یا تو اعتبار اگر آپ کریں گے تو دونوں جگہ کیجیے، عدم تسمیہ کے اعتبار کر رہے ہیں تو دونوں جگہ کیجیے، کم اگر تسمیہ ہے تب بھی کیجیے کل عدم ہے، اور زیادہ اگر تسمیہ تب بھی کیجیے آپ، لیکن ایک جگہ آپ اعتبار کر رہے ہیں اس کے عدم کا، ایک جگہ اس کے وجود کا اعتبار کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے علامہ ابن حباب نے بالکل واضح کیا کہ دیکھیے مہر مثل ہی واجب ہوگا، اور جب تسمیہ کم ہو تو مہر مثل نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو کم ہے وہ دیا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ مسمہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے حق سے کم کر دیا جس کے اوپر اس کی رضامندی ہے، راضی تھی تبھی نہ اس نے نکاح کیا تھا۔ ہاں بخلاف البیع، برخلاف بیع کے، لأنه مال متقوم فی نفسه، کیونکہ وہ فی نفسه مال متقوم ہے، بہر صورت وہ مال متقوم ہے۔ فیتقدر بدلہ بقیمتہ، لہذا اس کا بدل اس کی قیمت کے ساتھ متعین کیا جائے گا، ہر صورت میں اس کا بدل اگر اس نے مبی کو لے کر کے ہلاک کر دیا، واپسی ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کا بدل اس کی قیمت سے، جو اس کی واجبی قیمت ہے، بہر صورت اس کی قیمت سے متعین کیا جائے گا، جو مسمہ ہے اس کا اعتبار نہیں۔